الفائدہ الثالثہ فی الاستصحاب، تیسرا فائدہ استصحاب کے سلسلے میں ہے، وہ فی التحریر، اور وہ جیسا کہ تحریر میں استصحاب کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ الحکم ببقاء امر محقق لم یظن عدمہ، کہ امر محقق کی بقا کا حکم لگانا جس کا عدم جو ہے گمان نہ کیا گیا، عدم کے بارے میں گمان نہ ہو۔ وقت خلیفہ کی حجتی، استصحاب کے حجت ہونے، حجت میں ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ فقیل حجت مطلقۃ، تو کہا گیا حجت مطلقہ ہے، ونفع کثیر مطلقاً، اور بہت سو نے جو ہے مطلقاً اس کی نفی ہے۔ وقال فحول الثلاثہ، اور فحول ثلاثہ نے وہ کیا ہیں؟ ابو زید شمس الائمہ فخر الاسلام بزدوی، یہ تین جو ہے فحول ثلاثہ یعنی ملت کے عظیم فقہا، تو انہ حجت للدفع، انہوں نے کہا ہے کہ وہ حجت ہے دفع کے لیے، استصحاب، کوئی کسی طرح کا الزام ہے، کوئی حق واجب ہوتا ہے تو اس کے دفع کے لیے، لا للاستحقاق، استحقاق کے لیے یعنی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے حجت میں، وهو المشہور عند الفقهاء، اور یہی فقہا کے نزدیک مشہور ہے۔ والوجہ انه ليس بحجت اصلا، اور اس کی وجہ کہ وہ استصحاب مطلقاً حجتی نہیں ہے، لأن دفع استمرار عدمه الاصلی، دفع کیا ہے؟ کسی حکم کے اس کے عدم اصلی کا استمرار ہے، اور موجب ایجاب میں حجت نہیں ہے، کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، لینا موجب الوجود لیس موجب ببقائه، کسی چیز کا وجود، وجود کا جو موجب ہوتا ہے کسی چیز کو وجود میں لانے والا، لیس موجب ببقائه، یہ اس کی بقا کا موجب ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ فالحکم ببقائه بلا دلیل، تو اس کی بقا کا حکم جو ہے بغیر دلیل ہوا۔ وإما فرع عليه الشخص إذا بيع من الدير وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما يديه فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة، اور اسی میں سے یہ ہے کہ کسی نے جو ہے کوئی صحن، آنگن، ڈیوڑی، راستہ بیچا گھر کا، اور شریک جو ہے شفا طلب کرتا ہے، فأنكر المشتري ملك الطالب، تو مشتری نے، خریدنے والے نے طالب کی ملک کا انکار کیا جو اس کے قبضے میں ہے، تو فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة، تو قول اسی کا ہے اور کوئی شفع نہیں ہے دلیل کے ساتھ۔ ومنها المفقود لا يرث عندنا ولا يورث، اور انہی فروعات میں سے ہے کہ مفقود یعنی جو گم شدہ ہے، کوئی شخص گم ہو گیا، اب اس کے اعزا و اقربا میں سے جن کا یہ وارث بن سکتا تھا، ان میں سے کوئی شخص جو ہے مر گیا، تو یہ کہہ رہے ہیں یا یہ مر گیا ہوں، تو دونوں شکلوں میں کوئی اس کے اجزاء و اقربا میں سے مر گیا اور یہ مفقود ہے، تو یہ وارث نہیں ہوگا، اس کا حصہ نہیں نکلے گا، اور یہ مر گیا اور یہ مفقود ہے، تو جو اس کے متعلقین ہیں وہ اس کے وارث نہیں ہوں گے، تو مقصد نہ یہ وارث ہوگا نہ اس کے ذریعے کسی کو وارث بنایا جائے گا اس کے مال کا جو مفقود ہے۔ ومنها المفقود، اور اسی میں سے مفقود لا يرث عندنا، جو وارث نہیں ہوتا ہے ہمارے نزدیک، ولا یورث، اور نہ وارث بنایا جاتے ہیں، نہ کوئی اس کا وارث ہوتا ہے، نہ یہ کسی کا وارث ہوتا ہے جو مفقود ہے۔ وقدمنا فروعا مبنیۃ علیہ، یہ قاعدہ ان الحدیث اور ہم نے بہت سی فروع جو پیش کر دی ہیں جن کا مبنا اس بات پر ہے، اس قاعدے میں ہے کہ ان الحادث اضاف الى اقرب اوقات، جو قاعدہ گزرا کہ حادث کی اضافت اقرب اوقات کی طرف کی جاتی ہے۔ وہی فضی اقرار، اور باب الاقرار میں بزادیہ میں ہے سبا دون الانسان، کسی انسان نے تیل اونڈیلا یا گرایا، اچھا کسی انسان کے لیے، کسی اندل شہور، گواہوں کی موجودگی میں جو کسی انسان کا تیل تھا وہ دوسرے انسان نے گرا دیا، فدعا مالک الزمان، تو مالک نے اس سے زمان کا مطالبہ کیا، بھئی میرا تیل تم نے کیوں ڈیل دیا، کیوں گرا دیا، تو مالک نے جو جب زمان کا دعویٰ کیا، فقال، وہ شخص نے جس نے گرایا تھا کسی کا تیل، کسی کا گھی، فقال، تو اس نے کہا کانت نجست لوقوع فارۃ فیہا، یہ نجس ہو گیا تھا چوہیا گرنے کی وجہ سے، چوہا گرنے کی وجہ سے، اس لیے میں نے اونڈیل دیا تھا اسے۔ فالقول للصاب، تو بات صاب کی اونڈیلنے والے کی مان لی جائے گی، لانکار الزمانہ، اس کے زمان کو انکار کرنے کی وجہ سے۔ والشہود یشہدون علی السب، اور گواہ گواہی دیں گے سب پر، اونڈیلنے پر، لا علی عدم نجاست، تو گواہوں کی موجودگی میں اس نے گرایا، تو گواہ یہی تو کہہ سکتے ہیں گرایا ہوئی،
اس بات کی گواہی دیں گے، لیکن یہ کہ اس بات کی تھوڑی گواہی دیں گے کہ وہ نجس نہیں تھا، جب پہ گرانے والا کہہ رہا ہے نجس تھا اس نے گرا دیا، چیز اگر گئی اس نے گرا دیا۔ وقذار اسی طریقے سے لو اتلف لحم قصاب، کسی قصائی کا گوشت کسی نے پھینک دیا، برباد کر دیا، اس کو تلف کر دیا، ضائع کر دیا، فطولی بابی زمانی، پھر اس سے جو ہے مطالبہ کیا گیا زمان کا، فقالت کانت میتتن، اس نے کہا بھائی میں نے اس کا گوشت اس نے پھینکا ہے کہ یہ مردار تھا، فاطلفت فاطلفتها لا يصدق، تو میں نے اس کو جو ہے پھینک دیا، تلف کر دیا، تو اس بات میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ولی شہود اور گواہوں کے لیے بھی شکر ادا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ وہ اچھا گوشت ہے، پاک ستھرا گوشت تھا، پاک گوشت تھا، حکم حال پر، یعنی حال پر حکم لگاتے ہوئے۔ قال القاضی لا یزمن، القاضی نے کہا اس کو جو ہے اس سے ضمانت نہیں لی جائے گی۔ فات رجالی بھی مسئلتی کتاب الاستحسان، کتاب الاستحسان کے اس مسئلے پر اعتراض کیا گیا، وہ ہوا انا رجل لو قتل رجلا، کہ کسی انسان نے ایک آدمی کو قتل کر دیا دوسرے انسان کو، فلما طلب منه قصاص، جب اس سے قصاص طلب کیا گیا، قال کان ارتد، تو کہنے لگا وہ مرتد ہو گیا، میں نے اس نے قتل کر دیا، او قتل ابی، میرے باپ کو قتل کر دیا تھا، فقتلته قصاصا، تو میں نے قصاص میں قتل کر دیا، او لردتی، یا جو ہے مرتد ہونے کی وجہ سے لا، یہ مرتد ہو گیا تھا میں نے اس نے قتل کر دیا، تو اس کی لا یسمع، اس کی بات یہ نہیں سنی جائے گی۔ فاجاب، انہوں نے جواب دیا، وقال لانه لو قبل لادى الى فتح باب العدوان، اگر یہ بات کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور پھر جو ہے اس سے جب قصاص طلب کیا گیا تو وہ یہ کہنے لگا کہ اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا، تو اس کے بعد بات اس لیے نہیں سنی جائے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر زیادتی کا دروازہ کھل جائے گا، کوئی کسی کو قتل کر دے گا، پھر یہ کہہ دے گا کہ میرے باپ کو اس نے قتل کر دیا، یا یہ مرتد ہو گیا تھا میں اس وجہ سے، مرتد ہو گیا تھا اس وجہ سے قتل کر دیا۔ فاجاب، زیادتی کا دروازہ کا سبب بن جائے گا، اس کی بات کو قبول کر لیا جائے، فإنه يقتل ويقول، تو یہ قتل کرے گا، یہ کہے گا فان القتل كذلك، کہ قتل ایسا تھا کہ مرتد ہو گیا تھا، یہ قتل ایسا اس وجہ سے کیا میں نے کہ میرے باپ کو قاتل تھا، وہ امر الدم عظیم، اور دم کا معاملہ جو ہے یہ عظیم ہے، بڑا ہے، تو ایسا نہیں اس کی بات کو قبول کر لیا جائے، ورنہ کچھ بھی کرے گا یہ زیادتی کا دروازہ کھل جائے گا۔ فلا یحمل بخلاف المال، تو مہلت نہیں دی جائے گی برخلاف مال کے، اس میں مہلت کا موقع، فإنه بالنسبة إلى الدم أهون، کہ مال کا جو معاملہ ہے نسبت کرتے ہوئے خون کی طرف ذرا ہلکا ہے، حتی حکم فی المال، تو مال کے بارے میں تو بات کہیں نہ کہیں مان لی جائے گی، حتی حکم فی المال بالنقول، یہاں تک حکم دیا جائے گا مال میں قسم کے ذریعے، اور پھر دم یحبس، اور دم میں جو ہے اس کو قید کر لیا جائے گا خون کے سلسلے میں، اگر یہ بات کہتا ہے کہ اس نے میرے باپ کو مرتد تھا، میں نے اس نے قتل کر دیا اس کو، یا جو ہے یہ مرتد ہو چکا تھا اس نے قتل کر دیا، تو اس سلسلے میں جو ہے اس کو قید کیا جائے گا، حتی یقینا یحلف، یہاں تک تو اقرار کر لے، او یحلف، یا قسم کھا لے، واکتفی بیمین واحدۃ فی المال، وقت، اور اکتفا کیا جائے گا یمین واحدہ کے ساتھ مال پر، اور بھی 50 یمین فی الدم، اور 50 قسموں پر دم کے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم، صدق رسول اللہ۔